اسے چاہیے کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو رسولوں پر ایمان لا کے درست ہو جائے تو اللہ کہتا ہے پھر انہوں خوف کرن دی بھی لوڑ کوئی نہیں تے انہوں پریشان ہون دی بھی لوڑ کوئی، کیونکہ اس نے اپنی اصلاح کر لی۔ اصلاح ایسی چیز ہے صاحب کہ یہ ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی۔ پنجابی کی ایک اردو کی بڑی مشہور مثال کہتے ہیں، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ۔ یہ مثال ہمارے معاشرے میں بالکل فٹ آتی ہے۔ ہمارے خاندان میں، گھر میں ہمارے یار بیلی سجن اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں اور ہم دو جملے بول کے ان کی اصلاح ہی نہ کر سکے، دو جملے بول کے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، تو شادیوں میں جو حال ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، بڑے بڑے حاجی نمازی بندے گھر کے سرپرست اعلیٰ، ان کی زیر نگرانی جو گناہوں کا پرچار ہوتا ہے اور اللہ کی نافرمانیاں ہوتی، اور جب عائشہ سے پوچھا جائے عائشہ تو یہ تو بڑے نیک ہوتے، ایک ہی پیا ہوتا ہے، عائشہ کہتے ہیں بچے میرے کنٹرول چ ہی نہیں، حالانکہ بچے اس کے ہیں، پالے اس نے ہیں، جگر اس نے اپنا خون پلایا ہے، جگر پگھلا کے ان کے لیے محنت کی، کمائی، پیسہ سارا حساب لان دے تے کنٹرول بچے ہیں۔ تو جب اللہ کی نافرمانی آ جائے تو پھر ماڑے سے اگر تمہاری زبان پہ مذمتی کلمات نہیں آتے، دو جملے اصلاح کے بھی نہیں آتے کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں، نہ کرو بیٹا، اس میں خدا کی نافرمانی ہے، یہ جملے بھی تم نہیں کہہ سکتے، تو سمجھو تم نے ایمان کی چاشنی کو پائے ہی کوئی نہیں۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ میں جب جمعے کی تیاری کر رہا تھا تو مجدد الفسانی علیہ رحمہ، بہت بڑے اللہ کے ولی مجدد پاک ہوئے، ان کا میں نے قول پڑھا، اب جمعے کی تیاری کر رہا تھا گھر بیٹھ کے، تو آپ فرمانے لگے کہ میرا دور اب ایسا آ گیا، لوگ اینے بگڑ گئے نے، انہوں کوئی رسول ہی آ کے سیدھا کر سکتا ہے۔ مجدد پاک کا دور آج سے 400 سال پہلے کا، وہ اپنے دور کی بات کر رہی ہے کہ اتنے لوگ بگڑ گئے ہیں کہ کوئی اولو العزم رسول آئے گا تو ٹھیک ہوں گے، لیکن اب رسول نے تو آنا نہیں، یہ کام نبی کے غلاموں کا ہے، حضور کی امت کے علماء کا ہے، درویشوں کا ہے، صوفیاء کا ہے، اولیاء کا ہے، کہ پیار محبت سے لوگوں کو نگاہوں سے پلاتے چلے جائیں۔ حضرات محترم، جس طرح ایک کھانا ہوتا ہے نا جی، کہ کھانے کو سیونگ بھی لگ جاتی خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح انسانی بدن کو بھی سیونگ لگ جاتی، یہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اس کی سادی سی مثال سمجھ لیں کہ اگر آج ہی کوئی بندہ اچھا کوئی چھوٹا گوشت پکا کے روسٹ کر کے لایا ہو اور رکھ دے، اب اس کا ذائقہ بڑا اچھا ہوگا، لیکن اگر وہی گوشت 3 4 5 دن پڑا رہی، اب جو کل کو خوشبودار لگ رہا تھا آج بدبودار ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ جو اس کا مقام تھا اس مقام پہ وہ پہنچے ہی نہیں۔ یہی حال انسان کا ہے کہ جو اس کا مقام ہے اگر وہ اس مقام پہ نہیں پہنچے گا تو پھر سمجھ لو اس کو بھی زنگ لگ جائے گا اور اس کی بھی اندر سے بدبو آئے گی، اور اس کو محسوس ہر بندہ بھی نہیں کرتا۔ کئی بندے بہت ٹھنڈے بغیرت ہوں، جتنی مرضی ان کی جاؤ کہیں جی ٹھیک ہے،
سب قبول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اصلاح کے والے سے بڑی مثالیں بھی دیں اور سمجھایا بھی بڑے حسین جملوں میں۔ میرے نبی کا سمجھانے کا انداز بڑا پیارا تھا۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ مجھے بتاؤ۔ یا رسول اللہ کیا بتائیں؟ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ صحابہ مینوں دسو یا رسول اللہ کیا بتائیں؟ فرمایا صحابہ ایسا کرو، اگر دو کشتی جا رہی ہو، بحری جہاز، اور اس کے دو خانے ہو، ایک اوپر والا ایک نیچے والا، دو منزلیں ہوں، اب اوپر والے نیچے والا بندہ اوپر پانی لینے جائے کہ تہاڈی مہربانی پانی دیو، تو وہ آگے سے کہہ کہ ٹھکرا دیں بھائی ساڈے کو کوئی نہیں، اپنی منزل سے جا کے لے۔ تو کہا وہ بندہ غصے سے نیچے آئے اور بحری جہاز میں تھوڑا چھینی پکڑ کے کوئی چیز پکڑ کے سوراخ کر دے کہ سمندر سے پانی اوپر آ جائے اور ساڈی منزل لب جائے۔ حضور فرماتے صحابہ بتاؤ تھلے والے ہی ڈوبن دے کے اتنے والے بھی ڈوب جان دے؟ صحابہ بتاؤ اگر اس بندے کا ہاتھ نہ پکڑا جائے، اسے نہ روکا جائے، سمجھایا نہ جائے، تو اب وہ نیچے والی منزل والے ڈوبیں گے کہ جنہیں پانی نہیں دیتا وہ بھی ڈوب جان دے۔ آپ نے فرمایا یہی مومنوں کی مثال ہے، اگر ایک برا کر رہا ہے پورے گھر میں سے تو اسے پیار سے سمجھاؤ، یہ نہ ہو رب کی نافرمانی وہ کرے ہلاک سارے ہی ہو جاؤ، ہلاک سارے ہی ہو جاؤ۔ یہ مثال میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ پھر اصلاح کے والے سے دو چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ ایک، بندے کا رب سے تعلق کتنا گہرا ہے، بندے کا بندوں سے تعلق کتنا گہرا ہے۔ اسلام اللہ سے پیار کا بھی حکم دیتا ہے، بندوں سے پیار کا بھی حکم دیتا ہے۔ دونوں چیزوں سے پیار کرو۔ اللہ سے پیار کرنا ہے تو پھر نبی پاک کا در تھام لو، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے جو محبوب کا ہوگا وہ میرا محبوب ہو جائے گا، جو اتباع رسول کرے گا اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا، اور جو مصطفیٰ سے تعلق توڑ کے خدا تک پہنچنے کی بات کرے گا تو وہ خدا تک کیا، خدا تک وہ مصطفیٰ تک نہیں پہنچا تو سمجھ لے کہ خدا تک اس کی رسائی کبھی بھی ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، یہ جان ان کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے۔ اور دل کہنے لگا، کسی نے بڑا سونا نقشہ کھینچا کہ یہ دل دنیا کی محبت بسانے کے لیے نہیں، یہ دل یہ جو ٹک ٹاکر ہیں ان کی محبت بسانے کے لیے نہیں، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، یہ جان ان کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے۔ اور دل کہنے لگا گنبد کا کرتے ہی نظارہ، دل کہنے لگا گنبد کا کرتے ہی نظارہ، یہ نقش تو اب دل میں بسانے کے لیے ہے۔ اور کتنی بڑی نعمت ہے میرے آقا کا وسیلہ، کتنی بڑی نعمت ہے میرے آقا کا وسیلہ جو بندوں کو مولا سے ملانے کے لیے ہے، جو بندوں کو مولا سے ملانے کے لیے۔ دیکھ میرے آقا کی نعمت ہی بہت بڑی۔ تو فرمایا اصلاح کے دو پہلو ہیں، ایک خدا تک پہنچنا اور ایک بندوں تک پہنچنا۔ خدا تک پہنچنا ہے تو پھر حضور کا در تھام لو، کیونکہ جب حضور نے اصلاح کی نا لوگوں کی، حضور نے جب اصلاح کی تو جو لوگ زمین پر بوجھ تھے ان پہ جنت بھی ناز کرنے لگی۔ حضرت ابوبکر جب ایمان نہیں تھے لائے تو بوجھ ہی تھے نا جی، کافر سارے بوجھ تھے۔ جیسے جیسے حضور کی نگاہ پڑتی گئی مومن ہوتے گئے، زمین تو کیا زمین جنت بھی ناز کر رہی تھی،
جنت بھی ناز کر رہی تھی، سب حضور نے اصلاح کر کے نکھارے۔ میں تو حضور کا فرمان پڑھتا ہوں تو کیا حسین نقشہ ذہن میں آتا ہے۔ حضور نے حضرت سعد کے ہاتھ چومے، حضور علیہ السلام نے حضرت سعد کے ہاتھ چومے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ محنت مزدوری کرتے تھے، چھالے پڑ گئے تو سونے کو پتا چلا، سونے نے سعد کے ہاتھوں کا بوسہ لے لیا۔ کتنا حسین وہ نقشہ، وہ تصور ہے کہ ساری کائنات جس کے قدموں تک پہنچنے کو ترستی ہے، وہ اپنے محنتی غلاموں کے ہاتھ چوم رہا ہے۔ ہاتھ چومے۔ میرے نبی نے فرمایا بلال پہلے اگر مسلمان نہیں تھا تو پھر کوئی مسئلہ، اس کا کوئی مقام نہیں تھا، لیکن جب بلال حبشی نے کلمہ پڑھا تو پھر حضور کی حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بلال حوروں کا بھی سردار بن چکا ہے۔ بلال کو نگاہ مصطفیٰ نے سنوارا ہے۔ حضور کی نگاہ نے بڑے بڑے ہیرے تلاش کے دیے امت کو۔ حضور کی بارگاہ میں کوئی قطرہ آتا حضور سمندر بنا دیتے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں اگر کوئی مقتدی آتا حضور امام بنا دیتے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں اگر کوئی ذرہ آتا حضور اسے آفتاب بنا دیتے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے۔ حضور کی بارگاہ میں عمر آئے تو نگاہ مصطفیٰ نے فاروق اعظم بنا دیا۔ حضور کی بارگاہ میں اگر عثمان آئے تو نگاہ مصطفیٰ نے ذو النورین بنا دیا۔ حضور کی بارگاہ میں اگر مولا علی آئے تو نگاہ مصطفیٰ نے شیر خدا بنا دیا۔ حضور کی نگاہ میں اگر حضرت عبداللہ بن عباس آئے، حضور کی نگاہ نے مفسر قرآن بنا دیا۔ حضور کی نگاہ میں ابو عبیدہ آئے تو حضور کی نگاہ نے حکیم امین الامت بنا دیا۔ حضور کی نگاہ میں حضرت معاذ بن جبل آئے تو حضور نے یمن کا قاضی بنا دیا۔ حضور کی نگاہ میں حضرت حذیفہ بن یمان آئے تو حضور نے رازدار رسول بنا دیا۔ اور حضور کی نگاہ میں حضرت ابی بن کعب آئے تو حضور نے انہیں سید القرہ بنا دیا۔ اور حضور کی نگاہ میں بلال حبشی آئے تو حضور نے حوروں کا سردار بنا دیا تھا۔ تو جو بھی نگاہ میں آتا گیا ساری دنیا سے بہتر ہوتا گیا۔ جس پہ نگاہ حضور ہوئی، پہلے وہ زمین پہ بوجھ تھے، اب زمین تو زمین کیا، جنت بھی ان کے قدموں کا ناز کرتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا جو عمار ہے نا، عمار صحابی رسول ہے حضرت عمار بن یاسر، فرمایا میرا جو عمار ہے اس کے قدموں کی شوقین رب کی جنت ہے، کہ وہ جنت انتظار کرتی ہے کبھی عمار کے قدم میرے جنت میں لگ جائے۔ یہ نگاہ حضور تھی کہ جو بھی آتا گیا، جو بھی آتا گیا حضور کی نگاہ سے اصلاح ہوتی گئی، وقت کا امام بنتا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کو حدیثیں یاد نہیں تھی ہوتی، حضور نے چادر عطا کی، دودھ مبارک پلایا تو لاکھوں حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کو یاد ہو گئی، تو حافظ الحدیث بن گئے، حافظ الحدیث بن گئے، بڑے بڑے صحابہ نواز دی حضور نے۔ تو اصلاح کے دو تعلق ہیں۔ اصلاح کا ایک تعلق تو یہ ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط کر کے اپنی اصلاح کرو، اور اللہ سے تعلق کب مضبوط ہوگا؟ جب مصطفیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ صحابہ نے مصطفیٰ سے تعلق مضبوط کیا، اللہ نے کہا رضی اللہ، ساری کائنات کہہ دیا اللہ تو راضی ہو جا، اور صحابہ وہ جماعت ہے اللہ خود کہہ رہا ہے میں ان پہ راضی ہوں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو بھی نگاہ مصطفیٰ میں آتا گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری آئے، میزبان رسول بن گئے۔ ابو ذر غفاری آئے، مستجاب الدعوات بن گئے۔ حضرت خالد بن ولید آئے تو سیف اللہ بن گئے۔
حضرت سعد بن ابی وقاص آئے تو ماہر جہاد بن گئے، اور حضرت حسین و حسن آئے تو ابن رسول بن گئے۔ نبی پاک نے کہا یہ میرے پتر نے، یہ ابن رسول ہے، بیٹیوں کے بیٹے بھی بیٹے ہی ہوتے ہیں، یہ میرے نبی نے کہا ہے۔ فرمایا کہ اصلاح دونوں پہلو سے کرو۔ پھر حضرات محترم، یہ وہ مبارک جماعت تھی جو میرے نبی نے خود تیار کی، اور فرمایا یذہب الصالحون الاول فالاول وبقا حفالہ کحفالۃ الشعیر والتمر۔ حدیث کے الفاظ، فرمایا صحابہ میں بڑے پکیزہ لوگ چھوڑ کے جا رہا ہوں، بڑے مبارک لوگ۔ فرمایا پھر صحابہ تم چلے جاؤ گے، تمہارے بعد تم جو تیار کرو گے وہ بھی بڑے مبارک ہوں گے، جنہیں تابعی کہتے ہیں۔ اور صحابہ جو تابعی کے بعد تابعی تیار کر کے جائیں گے وہ بھی بڑے مبارک ہوں گے، جنہیں تبع تابعی کہتے ہیں۔ فرمایا یہ تین دور بڑے خیر والے ہیں، صحابہ کا دور، تابعی کا دور، اور تبع تابعی کا دور۔ نبی پاک نے کہا یہ خیر القرون ہے۔ کیا ہے؟ خیر القرون ہے یہ تین دور۔ اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں حفالہ ہے۔ حفالہ کیا ہے؟ فرمایا جس طرح ردی کھجور نہیں ہوتی جو کسی کام کی نہیں ہوتی، فرمایا اس کے بعد جو زمانے آئیں گے وہ اسی طرح کی ہوں گے۔ لوگ اپنی راہ سے نکل چکے ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ ان کا جو تعلق خدا سے ہے وہ کمزور ہو چکا ہوگا۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے لوہا ہے نا جی، لوہا، تو لوہا ٹھیک ہو تو کئی ٹن وزن اٹھا لیتا ہے، لیکن لوہے کو خود زنگ لگ جائے تو پائیا بھی نہیں چکتا، اسے خود زنگ لگ گیا۔ اسی طرح انسان کی طبیعت ہے، اگر اس کی طبیعت میں زنگ آ جائے تو پھر یہ اوروں کو کیا اپنا نور بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اگر اس کی طبیعت ایسی ہو جائے کہ جو اقبال نے کہا تھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، اقبال بھی بڑی گہرائی کی باتیں کرتا تھا، کہتا ہے فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ کہا محنت بڑی لگتی ہے، لیکن جب یہ پالش ہو کے سجدوں سے اپنی پیشانی منور کر لیتا ہے نا، قرآن سے اپنا دل منور کر لیتا ہے، تو پھر جنت کی حوریں انتظار کرتی ہوتی ہیں کب آئے اور جنت میں ہم اس کا نظارہ دیکھیں، کیونکہ صحابہ سارے انسان ہی تھے نا جی، لیکن جنت ان کی منتظر تھی کہ کب آئیں اور کب ہم ان کی زیارت کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے تعلق ہی ہمارا نجات کا ذریعہ ہے۔ پیر نصیر الدین علیہ رحمہ اکثر یہ مصرع پڑھا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا۔ سبحان اللہ تو کہتے ہو، بڑے لوگ بڑی باتیں لکھ جاتے، کہتے ہمارے پلے کاکھ نہیں لیکن مصطفیٰ کا دامن ضرور ہے، کیونکہ ہم نے جس سے تعلق جوڑا ہے نا جی، وہ ہمیں آگے سارے کاموں میں نجات کر عطا فرما دے گا۔ خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ اور نصیر اچھا ہوا در مل گیا وگر ان کا، نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں، ورنہ کہاں رکتے کہاں جاتے، خدا جانے کہاں جاتے۔ کہا خدا ہی جانتا، اگر مصطفیٰ کا در نہ ملتا تو پتہ نہیں گرتے پڑتی رہنا تھا۔
تو یہ تو نسبت مصطفیٰ تھی جو دنیا میں بھی عزت کروا گئی اور آخرت میں بھی بخشوا گئی۔ حضرات محترم، میں 2 حدیثیں بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اصلاح کے حوالے سے میرے نبی پاک علیہ السلام نے بڑی پیاری حدیث فرمائی۔ فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ۔ فرمایا اے صحابہ، میں تمہیں خوشخبری نہ دوں، ایسے کام کا نہ بتاؤں جو صدقے، روزے اور نماز سے بھی افضل ہے۔ الا اخبرکم بافضل الصدقہ والصیام والصلاۃ، روزے، نماز اور زکوٰۃ، صدقے سے بھی افضل عمل نہ بتاؤں؟ تو صحابہ تو پہلے ہی نیکیوں کے بڑے حریص ہوتے تھے، حریص ہوتے تھے۔ ان کے ذہن میں تو یہ تھا نماز کا بھی بڑا درجہ ہے، روزے کا بھی بڑا مقام ہے، صدقے کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں، ان سے بڑھ کر کس کا درجہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا صلاح ذات البین، اللہ کے بندوں کی اصلاح کرنا نماز روزے سے بھی بہتر عمل ہے۔ کسی نو چنگی گل سمجھانا، اب پنجابی کا ترجمہ یہی ہے کہ کسی نو چنگی گل سمجھانا نماز، روزہ تے صدقے نال افضل عمل ہے۔ یہ کس نے کہا؟ میرے نبی نے کہا۔ تو اصلاح کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ فرمایا کہ اے میرے غلاموں، ذات البینی ہی الحفالہ، سادہ سا اس کا ترجمہ یہ ہے۔ فرمایا صحابہ، یہ اصلاح کو چھوڑنا نا جی، یہ حفالہ ہے۔ کیونکہ جب بندہ جرم کرتا ہے نا، جرم کرتا ہے تو وہ اللہ کی چاہت کے خلاف کام کرتا ہے۔ اللہ کی یہ چاہت ہی نہیں بندوں کو عذاب دی، وہ تو کہتا ہے کسی بہانے بخشے جائیں۔ اس نے نیکیاں چھوٹی بڑی 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 بیان کروا دی محبوب کے ذریعے، اور کسی طریقے سے بخشے جائیں۔ قرآن میں بھی آتا ہے نا، یا ایھا الذین، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ قرآن میں آیا کہ اللہ فرماتا ہے میں تو بڑا تمہارا کریم رب ہوں، تمہیں عذاب دے کے میں کی کرنا، تو خود ہی دھوکے میں ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن ممبر پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو یضحک اذا ضحک، حضور بیٹھے بیٹھے نہ مسکرا پڑے۔ تو جب حضور مسکراتے تھے نا تو صحابہ کہتے ہیں جب حضور مسکراتے تھے تو دیواریں بھی روشن ہو جاتی تھی۔ کیسا حسین منظر ہوگا۔ لؤلؤ الجدر، دیواریں بھی آپ کے نورانی مبارک دانتوں کی چمک سے خیرات لیتی تھی۔ تو کہتے ایک دن حضور منبر پر بیٹھے تو مسکرا، مجلس میں بیٹھے تو مسکرا پڑے۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، حضرت عمر آپ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی ایسا سبب نہیں دیکھا ظاہری مسکرانے کا، کیونکہ مطلب ہسدا ہے مسکرانے کو وجہ تو ہوندی ہے نا جی، حضور مسکرائے ہیں، کوئی سبب نظر نہیں آیا۔ فرمایا اے عمر، میں نا قیامت کا منظر دیکھ رہا ہوں، بیٹھے مدینے میں خبریں قیامت تک کی دے رہے ہیں۔ کیسا حسین نبی، بیٹھے مدینے میں، فرمایا میں قیامت کا منظر دیکھ رہا ہوں۔ حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا قیامت کا منظر دیکھ رہا ہوں، راجلانی من امتی، میری امت کے 2 بندے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے، میرے 2 امتی اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ ایک نے دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کہا خذ لی مظلمتی، یا اللہ انہیں میرے تے ظلم کی تیر کو میرے نیکیاں لے کے دی۔ کیسے دیکھیں
اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، یا اللہ اس سے مجھ سے نیکیاں لے کے دے۔ تو اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے کیفا تدعو ما ولم یبقى حسناتہ شیء۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے کن کو پہ نیکیاں مانگدا ہے، ایرے کو تے آپ ہی کوئی نیکی کوئی نہیں۔ ولم یبقى من حسناتہ شیء، اے تے پلے آپ کوئی نیکی کوئی باقی نہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں جب حضور یہ حدیث سنا رہے تھے نا جی، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ حدیث سنائی قیامت والی، تو حضور فرمانے لگے وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَمَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا۔ فرمایا ایک بندہ قیامت والے دن آگے ہی بڑا غریب ہے، اور اوپر سے اس نے کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو کے ساتھ جھگڑا کر کے آیا ہوگا، اور لوگوں کے سارے گناہ اس کے پلے اور آتے جائیں گے۔ تو جب یہ حضور حدیث سنا رہے تھے نا، تو صحابہ کہتے ہیں فضادت عینا رسول اللہ، حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے کہ میرا امتی کتنا قیامت کے دن پریشان ہے۔ حضور رو رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا جی اللہ رے کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ جب حضور روتے وہ کسی نے کہا تھا محمد جو رو کے دعا مانگتی، نہ جانے خدا سے وہ کیا مانگتی۔ تو جو ہے نا جی ٹھنڈ آ رہی ہے بندہ نیند بھی بڑی آتی، محمد جو رو کے دعا مانگتی، نہ جانے خدا سے وہ کیا مانگتی ہیں، الہی امت کو بخش دے میری، یہی تو خدا سے دعا مانگتی، یہی دعا مانگتے اور کیا دعا مانگتی۔ فرمایا صحابہ میرا امتی بڑا پریشان ہے، نیکی ہے کوئی نہیں، بندے ہاتھ پھاڑ لیا میں نے دعاؤ۔ حضور ساتھ رو رہے، تو صاحب حضور رو رہے اور فرمایا ان ذاک الیوم عظیم، صحابہ دن بھی بہت بڑا ہے، دن بھی بہت بڑا ہے۔ تو یا رسول اللہ پھر ہوگا کیا؟ فرمایا اللہ بڑی مہربانی کرے گا، بڑی مہربانی کہ وہ کیا ہوگا؟ فرمایا جنہیں ہاتھ پھڑیا سی نا ہاتھ دوجے بندے دا کہ انہیں میرے تے ظلم کیتا ہے، ان کو نیکی لے کے دیو، اللہ انہوں فرمائے گا فانظر الی الجنان، اتے جنت دے دھیان مار، وہ بسے گئی نا سبحان اللہ، فانظر الی الجنان، جنت الویک، فرفع راسہ، وہ اپنا سار اٹھائے گا اور بڑا حسین باغ دیکھے گا، کہے گا یا اللہ ارا مدائن من ذہب من قصور، اس سونے چاندی دے محل کیدے نے، یہ جڑے میں ویکھے نے، لی ای نبی والی ای صدیق والی ای شہید، ایک کسے نبی دے نے، صدیق دے نے، شہید دے نے، کیدے نے؟ تو اللہ فرمائے گا ہاذا لمن اعطى الثمن، اے اونوں لبن دے جڑا دی قیمت ادا کرے گا، اے اونوں لبن دے جڑا دی قیمت ادا کرے گا۔ بندہ بڑا پریشان ہے، کتنے حسین محلات اللہ نے دے، انہوں اپنی لڑائی بھولی جائے گی، اور جڑا دا ہاتھ پڑھ کے پہ کہندا ہی نا میں نیکی دعاؤ، وہ اس کا تصور ہی ختم ہو جائے گا، اس کی نظر اب نگاہ جنت کی طرف ہو جائے گی اور جنت کے محلات کی طرف ہو جائے گی۔ جب اللہ سے اس نے پوچھا کہ یا اللہ ولی ای صدیق و شہید و نبی، یا اللہ یہ محل نبی کا ہے، صدیق کا ہے، شہید کا ہے، کس کا ہے؟ فرمایا یہ اس کا ہے جو اس کی قیمت ادا کرے گا۔ جستجو بڑھ گئی، تو بڑھ گئی کہ کتنا مبارک ہوگا جو اس کی قیمت ادا کرے۔ اس نے پوچھ لیا مالکا بابی میں یملک ھذا، ایدی قیمت کی، اس کی قیمت کی؟ تو اللہ نے فرمایا اس کی جو قیمت ہے نا انت تملکو، اور تیری جیب میں، اس کی قیمت تیری جیب میں۔ یہ پوری جنت کی بات نہیں ہو رہی، پوری جنت کی بات نہیں ہو رہی، جنت کا ایک چھوٹا سا محل ہے جس کے بارے میں آتا ہے جڈا ایک کوڑا نہیں ہوتا چھانٹا، اتنا سا محل ہوگا، اس کی بات ہو رہی۔ اور حدیثوں میں آتا ہے ایک
کوڑے جتنی، جو کوڑا ہوتا ہے چھانٹا اور پنجابی میں کہہ لے، ساری دنیا ایک پلڑے میں رکھی جائے نا، جنت کا اتنا حصہ ایک پلڑے میں رکھا جائے تو جنت پھر بھی بھاری ہو جائے گی، پھر بھی بھاری ہو جائے گی۔ بندہ کہے گا بابی یملکو ھذا، یا اللہ دی قیمت کی ہے، اللہ فرمائے گا انت تملکو، قیمت تو تیری جیب میں، قیمت تو تیری جیب میں ہے۔ یا اللہ وہ کیا؟ فرمایا بعفوک عن اخیہ، بھائی اپنے نو معاف کر دے تے اے باغ لے لے۔ جیدہ ہاتھ پھڑ کے آکھے ہی نا مینوں ان کو نیکیاں دواؤ، انہیں میرے تے ظلم کیتا دنیا چ، فرمایا بعفوک عن اخیک، بھائی اپنے کو معاف کر دے تجھے میں جنت کا مال عطا کر دوں۔ محبت سے کہیے نا یار سبحان اللہ۔ اللہ نے کتنی سستی جنت کر دیا صاحب، بندے پھر بھی لڑتے ہی رہن تے پھر انہاں دی عقل دا قصور ہے۔ رب کی جنت تو آج بھی پکارتی کہ کسی طریقے سے اپنے معاملات سیدھے کر کے آ جا، تو یہ اللہ قیامت کے دن بندوں کی صلح کروائے گا۔ تو کوشش کیا کریں دنیا میں ہی معاف کر جائیں، دنیا میں ہی معاف کر جائیں، لوگوں کے درمیان صلح کروائیں۔ اللہ نے صلح کرائی، یہ صلح کروائی دو بندوں کے درمیان کہ جب وہ کہہ رہا تھا خذ لی مظلمتی، اللہ نے فرمایا بعفوک عن اخیک۔ تو یہ آج کے موضوع کا مکمل مضمون تھا کہ فرمایا کہ اپنی اصلاح کرو، اور اصلاح کے دو ہی انداز ہیں۔ نمبر ایک، خدا سے تعلق مضبوط کرو، اندر کا زنگ ختم ہو جائے گا، اور بندوں سے، خدا کے بندوں سے محبت کرو تو ایمان کی چاشنی نصیب ہوگی۔ دونوں طریقے اپناؤ اور کوشش کیا کرو جہاں تمہاری اپروچ ہے، جہاں تمہاری مانی جاتی ہے، وہاں اگر کہیں لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے تو خدا تعالیٰ کے اس ثواب کو یاد کرتے ہوئے بندوں کے درمیان صلح کروا دو۔ ہمیشہ جوڑنے والوں کی بستیاں آباد رہتی ہیں، اجاڑنے والوں کے محل بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ جھونپڑیاں آباد رہتی ہیں جو جوڑتے ہیں لوگوں کو، اور جو اجاڑتے ہیں ان کے شاہی محل کو بھی کوئی اس میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم دنیا سے جاؤ تو تمہارے گھر کی طرف لوگ دیکھ کے تھوکنا بھی پسند نہ کریں، بلکہ دنیا سے تم جاؤ تو تمہاری کک کی کلی بھی ہو، لوگ گزرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے سلام کرے، یار بندہ بڑا بادشاہ سلامت تھا جو دلوں پہ راج کر کے گیا، جسموں پہ نہیں۔ جسموں پہ راج جبرن بھی ہو جاتا ہے صاحب، جسم پہ راج جبرن بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو دل پہ راج ہوتا ہے نا وہ عشق سے ہی ہوتا ہے، وہ محبت سے ہوتا ہے، وہ پیار سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔